समझदारों में से बाज़ों ने कहा है कि गफलत भी कुर्ब में है। मतलब ये जितने आपको गाफिल नज़र आते हैं, पर्दा उठ जाए तो इनको मालूम हो कि इनकी गफलत भी कुर्ब ही में थी, सिर्फ पर्दा उठने की देर है। हर एक को मालूम हो जाए कि वो कितना करीब है बंदगी से और लवाज़िमात और उसूल और सलूक या तरीक, इनसे जो सफ़र तय करवाया जाता है वो कुर्ब ही के अंदर होता है। यानी जहाँ से शुरू होते हैं वो भी कुर्ब ही है और जहाँ जाकर ख़त्म होता है वो भी कुर्ब ही है। इसलिए वो कहते हैं कि कुर्ब जो है वो मुसाफत में है, मुसाफत ना हो तो कुर्ब नहीं है। यानी कुर्ब का निहायत दर्जा बग़ैर सफ़र तय करने के नहीं, वरना वो जो इब्तिदा में खड़ा है वो भी करीब ही है। लिहाजा जो बाद लोगों को ये वहम हो जाता है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपने वलियों के करीब है, ये कितनी बूढ़ी बात है। वो दुश्मनों के भी करीब है, लेकिन वलियों के साथ जो उसका कुर्ब है वो उसकी रज़ा के साथ है, और जो दुश्मनों के साथ कुर्ब है वो रज़ा के बगैर हैं वो भी करीब। मतलब आप किसी दुश्मन को दुश्मनी से रोक दें तो उसकी भी खुदा को उतनी ही खबर है जितनी आप किसी दोस्त को दोस्ती में बढ़ाएं। मतलब किसी वली अल्लाह को उसकी वलायत के अंदर ज़्यादा तरक्की करने के लिए आप उसकी कुछ मदद करें तो आप ये समझेंगे ना कि इससे अल्लाह राज़ी होगा, तो अल्लाह उतना ही राज़ी होगा जब आप किसी दुश्मन को दुश्मनी में घटाएं। लेकिन लोग इस तरफ ज़्यादा जाते हैं और दूसरी तरफ कम जाते हैं। मतलब जो दुश्मन है उसको दुश्मनी में कम करने से आपको वही फ़ायदा होगा जो दोस्त को दोस्ती में ज़्यादा करने से होता है। इसलिए अगर नजराना इधर लगता है तो नजराना इधर भी तो लगता है। मतलब इधर तिजोरी भर देते हैं तो इधर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? तो खैर बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शर घटाने के लिए क्यों नहीं करते? इसको थोड़ा समझें, थोड़ा इसको मज़ीद समझें। कुरान मजीद में है, क्योंकि कलामुल्लाह फिर कलामुल्लाह है। आप इधर उधर सौ तरफ चले जाएं, 1000 रुख बना लें घूमने फिरने के, देखने के, दिखाने के, लेकिन कलामुल्लाह फिर कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह तो यहाँ तक फरमाता है कि वो जो बेवजह कैद कर दिए गए हैं उनको छुड़ाने में भी अजर है। अब उनको छुड़ाने पे जो इन्वेस्टमेंट होगी, आप वो इन्वेस्टमेंट उनको छुड़ाने पे नहीं करेंगे बल्कि आज़ाद लोगों पे करेंगे। आज़ाद लोगों पे करके आज़ाद लोगों की आज़ादी ज़्यादा बढ़ाएंगे और उन बेचारे जो बेवजह कैद में पड़े हैं उन पर इन्वेस्ट ना करने से उनको कैद में मज़ीद आगे भगाएंगे। वो मज़ीद कैद में आगे चलते जाएंगे, ये मज़ीद आज़ादी में आगे चलते जाएंगे। तो ये बड़ी बारीक बात है। वैसे तरीक़त का मसला है, हिसाब शरीयत का, चूँकि ये मौजू नहीं। कोई अगर छलांग लगाए किसी 2-4 मसाइल में तो ठीक है, लेकिन ये असल में उनकी डोमेन नहीं। ये डोमेन जिनकी है उनकी है अल-हिकमतुल मुतआलिया। जो लोग इस दायरा में आते हैं उनकी ये डोमेन है। वो आपको बताते हैं कि खैर को बढ़ाने में इन्वेस्ट करते हैं, शर को घटाने में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? खपत लगती है। अगर आपके कुछ खपत जो है वो देखें, किसी वली अल्लाह की खिदमत करेंगे तो खपत होगी ना। और खिदमत जो है, खिदमत से रांझी तो होता है, लेकिन आप किसी शैतान की भी खिदमत करें, भाई माने कि उसको शैतानत से, शैतानी से रोकने के लिए, तो खिदमत तो दोनों तरफ है। आप दरवेश की खिदमत करके समझते हैं कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊंगा, तो वो जो अल्लाह से दूर है उसको थोड़ा करीब करने से क्या आप करीब नहीं होंगे? नहीं, फिर समझें, मैं फिर दोहरा देता हूँ, एक और अल्फाज बदल के फिर दोहरा देता हूँ। मतलब जो भटके हुए हैं उनको राह हिदायत पे ले आएँ, कितना बड़ा काम है। अब जो राह हिदायत पे हैं उनको राह हिदायत पे चलाएं, ये भी कितना बड़ा काम है। लेकिन 99.5 लोग जब हटे हुए हों, भटके हुए हों, तो उनको रास्ते पे लाना कितना बड़ा काम। अब जो रास्ते पे चल रहे हैं उनको रास्ते पे चलाना ये भी काम है, लेकिन जो रास्ते से गिरे हुए हैं उनको रास्ते पे लाना कितना बड़ा काम है। और भी कई मिसालें हैं, तरीके हैं, लफ्ज़ हैं, जुमले हैं जिनसे बात समझाई जा सकती है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी। यानी शरीर से शर को कम करना, शरीर से शर को कम करना, ये कितना बड़ा काम। लोग ये काम करके खुदा का कुर्ब नहीं ढूंढते,
وہ کہتے ہیں شاید خیر اہل خیر، یہ بھی صحیح ہے۔ اب دیکھیں نا، اہل خیر کے پاس جانے سے فائدہ تو ہوتا ہے۔ بس ایک آدمی جو مایوس ہو چکا ہے نا، اس کو مولویوں نے بتایا کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، اس نے بندے بڑے مارے تھے، 99 قتل کیے تھے اور 100واں مولوی تھا 99 قتل کر کے مولوی کے پاس گیا تو اس نے کہا میں بچ سکتا ہوں، تو مولوی نے کہا نہیں، اس نے اس کو بھی مارا۔ جو 100واں مقتول تھا وہ خود مولوی تھا، وہ بھی مارا گیا۔ یہ کیا کہ تو نہیں بچ سکتا، اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے۔ پھر کسی کے پاس گیا کہ جو اہل خیر سے جڑا ہوا تھا، اس نے کہا تو بچ سکتا ہے، ہاں بچ سکتا ہے، تو نے 100 قتل کیا تو پھر بھی بچ سکتا۔ کہا کیسے؟ کہا وہاں فلاں علاقے میں کچھ اہل خیر ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس رہو اور ان کے پاس عبادت۔ یہاں جہاں سے یہ خانقاہ کا کنسیپٹ نکلا ہے، یہ جو خانقاہ کا کنسیپٹ نکلا ہے نا، یہ پیچھے کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے اس کی۔ یہ ہمارے سلفی ملا جو ہیں، یہ تو دین پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں، بہتر تھا یہ دنیا دار ہی رہتے۔ انہوں نے دین کو غیر روحانی کر دیا ہے، تو بے وقوف جب دین میں گھستا ہے تو اس کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے۔ ایک روحانی دین کو، ایک اسپرچول ریلیجین کو انہوں نے نان اسپرچول کر دیا، نان اسپرچول، یعنی اس کے اندر روحانیت ہی نہیں ہے، حد نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے رسول خدا کے بعد جتنی روحانیت آج تک سارے جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں۔ یہودی بھی اسی طرح ہی کہتے تھے۔ اچھا خیر، وہ اہل خیر کے پاس بیٹھنے والے کا فلاں علاقے میں جاؤ، نیک لوگ ہیں۔ ارض المقدسہ کا لفظ آیا ہے، یعنی یہاں سے یہ آپ نے نا شریف لکھتے ہیں نا آپ اپنے شہروں کے ساتھ، یہ شریف کا ادھر سے ہی نکالا ہے ہم نے، کہ جتنے کوئی پیری فقیری شروع ہوگی بس وہ شریف، ہمیں سب تو زیادہ بدماش ہوتے رہے جہاں پہ شروع ہو گئے وہ شریف ہے۔ ارض المقدسہ تو ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ وہ مقدسہ رہتی نہیں، یہ بات اس لیے ہے کہ لوگوں کو حتی المقدور اس کو مقدسہ ہی رکھنا چاہیے۔ پہچان جو اس طرح بن گئی، تو وہ وہاں پہ گیا تو رستے میں جا رہا تھا تو مر گیا۔ اب کہتے ہیں جی سفر جائز نہیں ہے، سوائے بیت اللہ کے 3 مساجد کے، کئی روایتیں ہیں نا، سفر ہی درست نہیں۔ کیسے درست نہیں؟ وہ خود ہی تو فرما رہے ہیں بھی وہ جا رہا تھا تو رستے میں مر گیا، فرشتے آ گئے۔ اب فرشتے جب آئے تو 2 طرح کے آتے ہیں نا، ایک ذرا عذاب دینے والے، دوسرے ثواب دینے والے۔ دونوں فرشتے اب آپس میں ان کا ہو گیا کہ یہ کتنے پانا جی، کیڑے کھاتے جن لے جانا، تو وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو پھر روایت کے میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جگہ کی پمائش کر لو، اگے گٹتی ہوئے تو خیر والے چ لے جائے، جب پیچھے گٹتی ہوئے تو پچھار والے چ لے جائے۔ خدا نے یہ بات کر کے خود ہی اگلی جگہ گٹا دی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب فیصلہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی جگہ سکیڑ دی۔ اب فرشتوں نے جب وہ کیا تو دیکھا کہ اگلی جگہ کم ہے، فرمایا کم ہے تو لے جاؤ اہل خیر میں، لے جانا جو سی تے بہانا تے بنانا سی، بہانا بنا دی نا، فطرت بھی اپنا ایک بہانہ بنا دیتی ہے یا سبب بنا دیتی ہے، تو کرنا جو ہوتا ہے اس کے لیے جو جس جہاں سے کرنا ہوتا ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے، اہل خیر میں ڈال دیا۔ وہاں سے یہ ہر شہر کے ساتھ فلانا شریف فلانا شریف وہ اس روایت سے نکالا ہے، پاویں اگوں انہوں دی اولاد ہی بدماش ہوئی پی ہوئے، لیکن وہ الارض المقدسہ سے وہ اپنی شرافت کو نہیں جانے دیتے، کیونکہ ایک سوسائٹی میں ایک انفلوئنس بن جاتا ہے کہ وہ جو غافل جو ہے وہ غافل بھی قرب میں ہے، کیونکہ غفلت اس کا شعور ہے، وہ اپنے شعور میں غافل ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دوں، ایک آدمی غوطہ خور ہے اور ماسک چڑھا کے پانی میں چلا جائے، ڈوب تو گیا، ڈوب گیا نا، آپ بتائیں کہ کیا ڈوبا ہے؟ ڈوب گیا ہے تو پانی میں، لیکن ڈوبا نہیں، کیونکہ ماسک چڑھایا ہوا ہے۔ ماسک اور وہ آکسیجن والا اتار دے گا تو ڈوب جائے گا، اور دوسرا آدمی جو بغیر ماسک اور آکسیجن کے بیچ میں نیچے گیا ہے وہ بھی وہیں چلا گیا ہے لیکن ڈوب گیا، یہ نہیں ڈوبا، کیونکہ ڈوبنے کا اس پر اطلاق نہیں ہوا، اس پہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ماسک چڑھا کے آکسیجن لگا کے پورے ہوش و حواس میں ہے اور وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ غافل کو یہ ہوش نہیں کہ وہ غافل ہے، اور ہوشیار کو یہ ہوش ہے کہ وہ ہوشیار ہے۔ اب پیر طریقت کا کام کیا ہے کہ جسے یہ ہوش نہیں کہ وہ غافل ہے، اسے وہ ہوش دے دے کہ تو غافل ہے۔ آپ نہیں سمجھے، میرے پاس بھی 1000 طریقے ہیں بات سمجھانے
اسے وہ ہوش دیتے کہ تو غافل ہے. اب ہوش اگر وظیفوں سے آتا ہے تو بھائی وظیفے پڑھا لو، ہوش اگر نوافل پڑھانے سے آتا ہے تو بھائی نوافل پڑھا لو، ہوش اگر بلیا جائے تو رب راضی پھر دھما قمیض سے چھن چھن کیا، جے انہوں جتیاں چوان نال ہوش انہوں آندا جے تو انہوں اوویں دوا لو، جے وہ کول واش روم صاف کراون نال انہوں ہوش آنا ہے تو انہوں اوویں دوا لو. جس طریقے مالدار ہے تو اس کے پیسے لگوانے سے کہیں اس کو ہوش آتا ہے تو اس طرح دعا بھی جیسے اس کو ہوش آنا چاہیے، اس کو ہوش آنا چاہیے. جس دن اس کو ہوش آ گیا سمجھو اس دن اس کو ہوش آ گیا کہ میں بھی قریب ہی تھا. نہیں سمجھے؟ پھر سمجھاؤں. یعنی جس دن اسے ہوش آ گیا کہ میں بھی وہیں کھڑا تھا جہاں یہ کھڑا ہے. میں آج تک یہ سمجھتا رہا کہ شاید میں کوئی خدا سے کوسوں دور تھا، یہ ولی خدا کے قریب تھا، حالانکہ خدا کو میں نے مجسم شکل میں کسی کوئی نعوذ باللہ کہیں قید تھوڑا کیا ہوا ہے کہ جو نیڑے ہو گیا ہے وہ قریب ہے، جو ذرا 40 کلومیٹر دور ہے وہ اس سے دور ہے. نہیں، وہ جو 40 کلومیٹر دور کھڑا ہے وہ شعور سے کھڑا ہے نا، تو خدا تو اس کے شعور کے پاس ویسا ہی ہے جیسا اس کے پاس ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس کو ہوش ہے اس کو ہوش نہیں. تو غافل بھی اتنا قریب ہے. یہ 2-3 دن ہوئے ہیں، ایک بی بی میرے پاس آئی تو میں نے وہ درود بڑا پڑھتی تھی، درود پڑھ کے تھوڑی بیمار ہو گئی. اور ظاہر ہے جو روحانی ہونا ہے تو روحانیت کا ایک اپنا دباؤ ہوتا ہے نا، اسٹریس ہوتی ہے، اسپرچولیٹی کی بھی اسٹریس ہے. میں نے کہا کہ نا کہ اگر وظیفے پڑھانے سے کسی کو ہوش آتا ہے تو بھائی پڑھا کے دکھا لو. کسی نے ہوش آ جائے تو میں نے بھی بخا دیا، جب وظیفہ پڑھایا سی تو ہوش آ گئی. ہمارے پیر فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سوائے بندے دی نظر تو ہوش نہیں آتا. اینو لکھ کھڑا کر لو تسی، وہ بندہ ویکھے گا بھاویں ہس کے ویکھے تو بھاویں رو کے ویکھے، بھاویں ہسا کے ویکھے تو بھاویں روا کے ویکھے، او دی توجہ تو بغیر ہوش نہیں آنا. ثواب دے کام ہوندے رہن گے. ذکر و فکر کرے گا نیکیاں 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 دے پلڑے، وہ اونے ہی باہر جا کے اونے ہی گناہاں دے پلڑے بھی کٹھے کرتا رہے گا. یعنی بندگی بھی کرتا رہے گا، نال ادھری دوجی پانڈ بھی نال ہی چائی رکھے گا. اس کے بغیر وہ کہتے ہیں ہوش نہیں آئے گا. ہوش کا ہی تو مسئلہ ہے سارا. میں آپ کو ایک بات پھر بتا دیتا ہوں. ایک آدمی کو آپ کسی راکٹ میں باندھیں اور خلا میں چھوڑ دیں، اس کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرا آدمی ہے، اس کو بھی ایک نئے راکٹ میں ڈالیں اور اس کے پٹی باندھ دیں، دونوں چاند پہ پہنچ جائیں. دونوں چاند پہ پہنچ گئے. دونوں سے پوچھیں آپ کہاں کھڑے ہیں. ایک کہے گا پتہ نہیں، دوسرا کہے گا چاند ہے. ایک کہے گا پتہ نہیں، دوسرا کہے گا چاند ہے، حالانکہ ہیں دونوں ہی چاند پہ. آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی، پھر سمجھاؤں. ہیں دونوں ہی چاند پہ، لیکن ایک کی چونکہ پٹی بندی، پٹی کی وجہ سے غفلت ہے. پٹی کی وجہ سے اسے غفلت ہوگی نا، کیونکہ اس نے محسوسات کے دائرے میں مشاہدہ نہیں کیا کہ میں کسی اور سیارے پہ چلا گیا، کیونکہ اس کا دائرہ ہی اتنا تھا بیچارے کا، دیکھ کے ہی اندازہ ہوگا نا اسے. تو اس نے نظر سے دیکھنا تھا تو اسے پتہ لگنا تھا میں زمین پر تو نہیں، میں تو کسی اور سیارے پہ آ گیا ہوں. تو اس نے کہنا تھا میں چاند پہ ہوں. ہے وہ چاند پر ہی لیکن پٹی بندھی ہوئی ہے. اب وہ کہتا پتہ نہیں. دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے کہ او تو اڈیا سا ایتھے پہنچ آیا، اے ہو رہا ہے، اے چاند ہے. وہ کہہ رہا چاند پہ ہوں چاند پہ ہوں. ہے دونوں ہی چاند پہ. فرق کیا ہے؟ فرق شعور کا ہے، اور ان دونوں کا شعور کھڑا ہے محسوسات پر. اب کرتے کیا ہیں؟ یہ جو دائرہ ہے نا، یہ جو ڈومین ہماری الحکمت المطالعہ والوں کی جو ڈومین ہے، اس کے اندر شعور جو ہے اس کے لیے محسوسات نہیں بلکہ غیر محسوس طریقے کار سے وہ شعور دیتے ہیں، جو شعور محسوس طریقوں سے آتا ہے. مطلب وہ دیکھنے سے محسوس کرتا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں. یہ دل کے اندر وجدان سے محسوس کرتا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں. اس کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ میں کرۂ ارضی پہ نہیں بلکہ میں چاند پر ہوں. اور اس کو دل کے اندر جھانکنے سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں، میں عام نہیں، میں تو وہاں ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ رات تھی جہاں میں تھا، شب جائے کہ منبودم. ٹھیک ہے، یہ بھائی آپ کسی کو قوالی سنا کے اس کو ہوش دے دیں، مجھے کیا تکلیف نہیں. میں مطلب کوئی لٹھ لے کے کھڑا ہوا ہوں کہ جو میرا طریقہ ہے اس سے ہی ہوش آئے گا. آپ قوالی سے دلا دیں. کسی کو آ گیا ہو تو مجھے اس کو آ گیا، کسی کو آیا ہے اس کو سامنے پیش کریں. دیکھیں اس نے کہا جی کہ گھوڑے سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں. اس نے کہہ دیا ہوتے ہیں.
میں نے کہا ہوتے ہیں نا، ایک دکھا دو. ہوتے ہیں، یہ خبر ہے، میں ایمان لے آیا کہ ہوتے ہیں، لیکن ابھی آدھا کام باقی ہے، مجھے دکھا دو، ایک دکھا دو تاکہ میں دلیل پکڑوں کہ ہوتے ہیں. ایک دکھا دو، دلیل پکڑوں کہ ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو ہوش دلایا ہے تو مجھے دکھا دیں کس کو آیا. کسی کو ذکر سے آیا ہے، کسی کو کسی وظیفے سے آیا ہے، کسی کو کسی. ہمارے شہر میں ایک آدمی ہے، اچھے وقت کا بندہ ہے، روزے رکھنے شروع کر دیے، رکھتا گیا. اس روزے رکھنے سے یہ ہوا کہ شعور مزمحل ہو گیا، اور جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی مختلف سیلز نہیں ہوتے، خیالات ہوتے ہیں. مطلب دیکھیں نا، میں کچھ سوچ رہا ہوں، جدید میڈیکل سائنس بھی کسی دن اس چیز کو ثابت کر دے گی کہ آدمی جو سوچ رہا ہوتا ہے نا، اس کے ارد گرد اس کی سوچ کا اثر ہوتا ہے. بلکہ کر دیا ہوگا. ظاہر فریکوینسی ہے نا، میری سوچنے کی بھی تو فریکوینسی ہے، میری سوچنے کی فریکوینسی ہے. بالکل ہے. دیکھیں نا، میرا ہاتھ اگر گرم ہو تو میں اپنا ہاتھ کسی کے رکھوں تو اس کو گرمی محسوس ہوگی، نہ بھی رکھوں، تھوڑا دور بھی رکھوں تو ہوگی، انہیں پتہ لگے گا تپدا پہ. فریکوینسی ہے، یعنی حدت محسوس کرے گا. تو اسی طرح میری سوچ، میرا غصہ، وہ میرے وجود پر بھی اثر انداز ہوگا، دوسرے کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا، یا میرے بولنے میں یا میرے دیکھنے میں بھی محسوس ہو رہا ہوگا. یہ کہتے ہیں نا کہ درویش دی نظر تھلے نہ آویں، جی تو اندی نظر وچ آ گیا تیری نظر نہیں رہنی، جی تو آدھی بچانی تے مڑ اندے تو بچتے رہ. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ نور سے دیکھتا ہے، لہذا لوگ کے رویں. فرق ہے نا، سوچ کا فرق ہے. کتب کو کتب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کتب کی روحانیت کی ایک ڈومین ہے، اس کے اندر اندر جو آئے گا وہ اس کی ڈومین کے اندر آ جائے گا. وہ چکی کے بیچ والے کو کہتے ہیں نا کتب، جنہوں نے چکی میں انجن گھما دیا، تو وہ جو چکی کے نیچے دانہ آئے گا وہ اس ہتھوڑے جائے آ گیا نا دستر سے یعنی گھماوے گا تو دانہ بھاوے وہ چکی ہوے 10 فٹ چوڑی، وہ جڑا کونے تے دانہ پیا وہ بھی اتوں رگڑے گا بچوں، تو ادوں ہی رگڑیندا جائے گا بیچارہ. تو کتب کو کتب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کے ڈومین میں آ گئے. اب جدید میڈیکل سائنس بھی کسی دن یہ ثابت کر دے گی کہ وہ اس کے وجود کا اثر ہوتا ہے. اب وہ وجود کا اثر چونکہ وہ ہوش والا آدمی ہے، تو جو جو اس کے دائرہ کار میں آتا جائے گا وہ اپنی محبت اور اپنی لگاؤ اور دھیان کی وجہ سے وہ اتنا ہوش اس کو بھی منتقل ہوتا جائے گا. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہوش ہی دلانا ہے نا. تو جو نہایت قریب ہے اس کو آپ ہوش دلائیں کہ تو اچھا. میں وہ بات کر رہا تھا عورت کی، وہ میرے پاس آ گئی، درود بڑا پڑھتی تھی، درود پڑھنے سے ذرا علیل ہو گئی. میں نے اس کو کہا میری بات سن، درود میں تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا میں کہتی ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے اس کا کیا معنی ہے؟ معنی بھی جانتی تھی، کسی تگڑے پیر دی مرید ہوئے گی نا جی. انہیں کہا جی اندر اے معنی ہے، وہ ہے بھی تگڑا پیر ہی ہے. اچھا وہ دی مرید سی تو کہندی جی اندر اے معنی ہے. میں نے کہا اچھا یہ معنی یہ ہے بھی تو رب نو دعا کر رہی ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے برکتاں نازل کر. کہنے لگی جی. میں کہ تینوں یہ ہوش ہے؟ یعنی یہ بھی تو ہوش ہی ہے نا. میں نے کہا آپ کو یہ ہوش ہے کہ امتی جب بھی کوئی خیر کا کام کرتا ہے ان پر صلوات خود ہی اتر جاتی ہے. تو اینا پڑھ کے جڑی بسترے تے پئی ہوئی ہے تے سارے گھر نوں تو اگے لایا ہے. 7ویں دن کسی ڈاکٹر کو، پھر کسی ڈاکٹر کو. تو صحت مند ہو کے خیر کا کام کر لے تو صلوات جڑی تو دعا نال ادھر بھیجنی ہے وہ صلوات تے خود بخود ہی پہنچ جانی. تو میں نے کہا وہ صلوات تو وہاں ویسے ہی پہنچ جائیں گی. اچھا نہیں، یہ تو بزرگان دین کا کام ہے. وہی آ گئی نا بات پھر بھی ایک کام بزرگ کر سکتے ہیں تے اسی چونکہ ہوئے فارغ، لہذا اسی صلاتاں چکی. اے بریلویاں دا بھی اذان تو پہلے صلات، اذان تو بعد صلات، وہ ہمیں خوش کر دیں زور نو. انہاں فرمایا بھی اذان پڑھ دو تو ایویں پڑھ دو، اوویں نہیں پڑھنی، دوجے طریقے نال خوش کرن دی کوشش کرنی، دوسرے طریقے نال. تو قرب میں ہے، وہ بچہ بھی قرب میں ہے جس کو قرب کا پتہ ہی نہیں، وہ بوڑھا بھی قرب میں ہے جس کو قرب کا پتہ ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں قرب میں نہیں. وہ بھی قرب میں ہے. ہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، موت حساب برابر کر دے گی.
मौत गाफिल को भी बता देगी कि तू भी बड़ा नेड़े बैठा से, एवं समझदा रहा भी तू दूर बैठे। मौत गाफिल को भी ये बता देगी कि तू तो बड़ा ही नेड़े बैठा से, तू तो बल्कि ज्यादा नेड़े बैठा से, रहमत दे, लेकिन तू पट्टी बनी हुई सी, तेन पता नहीं लगे कि तू भी करीब है। तू समझदा रहा वली अल्लाह होंदे ने, वो होंदे ने, वो होंदे ने, ते मैं तो पता नहीं किहड़े शैतान। ये इंज बनाई बैठे ने जिवें रब बैठा है लाहौर ते गुनाहगार बैठा है होते च, इंज करते हैं। मतलब नफसियात ये है कि रब बैठा है गुजरांवाला तो ये बैठा इत्थे, तो अगर उन्होंने को पूछ लो भी दरवेश, तो वह कहेगा गुजरांवाले का जो पुल है ना, कोई पुल से बैठा है, कोई गुजरांवाले के बाहर बाईपास से बैठा है, कोई चलो लाहौर से बैठा है, वली अल्लाह सारे नेड़े पे बैठे ने, तो मैं बैठा होते। ये तो इस सूरत में है कि जब आप रब को गुजरांवाला में बिठाएं, जब आपको रब को ले ही होते में जाए, फिर केड़ा नेड़े ते केड़ा दूर। अच्छा रब ने होते भी नहीं जाना, वो ये सिर्फ पर्दा ही लाना है, वो बजक वक्त ही गुजरांवाले थे, बजक वक्त ही होते थे। आखिरी बात यह है, अबू सईद अबुल खैर के पास एक दरवेश आया तो उसने कहा कि दुआ दीजिए कि मैं उम्रे के लिए जाऊंगा। और तो शेख ने कहा उम्रे के लिए जाएगा तो रेगिस्तान कता करेगा, दरिया कता करेगा, पता नहीं क्या क्या मुशक्क़तें उठा के हरम तक पहुंचेगा, हरम तक पहुंचेगा कि हरम का तवाफ़ करेगा। अच्छा ये भी अच्छा काम है, मना नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो साहिब तरीक़त थे और साहिब तरीक़त का अपना शऊर है, वो कहता जी सही नहीं, सही नहीं तो तैनू कई तकलीफ है, सही नहीं, सही है जो गलत है तो फैसले भी अगे जाके हो जाएंगे, तेरा सही है कि उदा सही। उसने कहा रेगिस्तान को कता करेगा, दरियाओं को, बयाबानों को, जंगलों को, फिर जाके हरम पहुंचेगा और उसका तवाफ़ करेगा। तू अपने घर में बैठते हुए पहला कदम उठाते हुए उस नकाब को क्यों नहीं खोल देता जो तेरी आंखों और दिल पे पड़ा हुआ है कि तू जिसके पास हरम जाकर उसके घर का तवाफ़ करे, वो तेरे घर में तेरे शऊर पर तुझे महसूस करे और वहीं तवाफ़ करे। बस फर्क ये है कि वो जो मुर्शिद होता है ना, वो बंदे को उसके घर के अंदर ही खुदा पहुंचा आता है कि ऐ तेरा रब तेरे नाल ही है, बार वाही भी करेंगे तो तेरे नाल ही, दुकान भी खोलेंगे तो तेरे नाल ही, जिधे जाएगा तेरे नाल ही। ते मौलवी अल्लाह ताला नू मक्का शरीफ पहुँचा दे, मौलवी रसूलुल्लाह नू मदीना शरीफ पहुँचा देंदा है, ते पीरे तरीक़त अल्लाह रसूल नू उहदे कोल ही पहुँचा देंदा है भी तू नकाब ला तेरे कोल ही है, वो तेरे नाल ही। इस वास्ते दोवां दी आपस में शुरू तो लड़ाई ही रही कि वो सूफी कहता भी रब नेड़े सी तो मौली तू दूर से कीता है, मौली कहता तू नेड़े करदे करदे बंदे नूं खुदा बना दिता है। वैसे दलील दोवां कोल ठीक है, आधे आधे घर दोवें खुश ने। मौली कहता भी सूफी तू चंगा नहीं कीता, तो बंदे नूं इंज कर दिता रब दे नाल भी तू रब ही च कीता है। अगों सूफी कहता मौलवी तू इंज कर दिता भी रब नूं तो तू लै गया बर्रे आदम अफ्रीका च, तो जो रब नूं मनण वाला बैठा बेचारा एशिया दे विच, तू तो दलील कराता फिर ना उहदे कोल पैसे होण हरम शरीफ जावण दे, ते ना वो समझे भी मैं रब दे करीब गया। वो उत्थे आदे मस्तियां मारदा रहेगा और समझदा रहेगा कि रब उत्थे है तो इत्थे बस सारा कुछ चबल चबल ही है, ठीक है। वो इवें समझदा रहेगा, यानी मौलवी सूफी दा पिया ही रहेगा आपस दे विच। वो तां फिर वो सूफी फिर एंड ते कहेगा इश्क रब दर मदरसा तालीम नेस्त ई चुनी इल्म मकाम दीगरस्त, मदरसे दे रब को नहीं लभना जे, इहदी होर ही तां जे जितू इन्हें लभना जे। मौलिया कहे चल चल तो तू जो रब लमाना तू तो सगों खराब करना है, लिहाजा ये पिया ही रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये मौलवी ने इन्ना हो जाना है भी मौलवी ने ये कह देना है भी तेरी बख्शिश नहीं होंगी तो मौलवी ने मारा जाना। हाँ जी, यानी मौलवी मर जाएगा लेकिन बख्शिश नहीं होने देगा। सूफी का दायरा थोड़ा वसी होता है, वो मरदा भी नहीं तो मारदा भी नहीं, वो कहना लग्या रहा शायद छोटी जावे, वो अगू कहेगा कि मैं छुट जावा 100 कतल किया होया है। उन्हें कहा 100 मकतूल भी तो उनदे ही आए ना, जिंदे तू 100 कतल किया है तो वो बंदे भी तो सारे उनदे ही आए, जो वो छड़ दे तो मकतूल की कर लै, बख्शिश ही है ना, मकतूलों भी कर दे सी, वो हिसाब बराबर हो जासी।